خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ مراد آفریدی کی برفانی گہری آواز راہداری میں گونجی تو عنایت کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے، بازو سینے پر باندھے اپنی جلاد آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں اس کا قد کاٹ اور باروب شخصیت کسی کو بھی خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور عنایت تو پھر بھی ایک نازک سی لڑکی تھی۔ یہ یہ کیا طریقہ ہے لالا؟ آپ نے مجھے ڈرا دیا، اس نے اپنی آواز میں بمشکل اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مراد ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی تیر رہی تھی۔ ڈرایا؟ ڈرانا کسے کہتے ہیں یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب اگلی بار تم اس لباس میں میرے سامنے آئیں۔ اس کی نظریں عنایت کی چھوٹی قمیض اور تنگ ٹائٹس پر تھیں جو اس کے وجود کو جیسے آگ لگا رہی تھی۔ عنایت نے بے چینی سے اپنے گلے میں پڑے ننھے سے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی۔ اس لباس میں کیا خرابی ہے؟ آج کل سب یہی پہنتے ہیں۔ سب جہنم میں چھلانگ لگائیں گے تو تم بھی لگا دو گی؟ وہ دھاڑا۔ تم سب نہیں، تم عنایت آفریدی، اس خاندان کی بیٹی، اور اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ یہ بچگانہ حلیہ نظر نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ عنایت کوئی جواب دیتی، وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا، لیکن اس کے وجود کی مخصوص خوشبو اور اس کی قربت کا احساس عنایت کو وہیں ساکت کر گیا۔ اس کا دل کسی پکڑے گئے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ غصہ تو بہت آیا کہ وہ ہمیشہ اس پر کیوں حکم چلاتا ہے، لیکن اس غصے کے نتیجے میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی، اس بات کی خوشی کہ وہ اس کا نوٹس لیتا ہے، چاہے غصے سے ہی صحیح۔ کھڑوس کہیں کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شام کو جب دادا سائی نے سب کو لاؤنج میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو سبھی کے چہروں پہ تجسس تھا۔ مراد آفریدی اپنے والد نعمان آفریدی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، جبکہ عنایت اپنی کزن رمشا، جو کہ مراد کی ہی چھوٹی بہن تھی، اس کے ساتھ قالین پر بیٹھی کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ دادا سائی نے اپنی بھاری آواز میں کھنکار کر سب کو متوجہ کیا۔ ایک ضروری بات کرنی ہے تم سب سے۔ سب ہمتن گوش ہو گئے۔ میرے پرانے دوست سکندر خان نے فون کیا تھا۔ وہ اپنے پوتے کے لیے ہماری عنایت کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے پورے کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ عنایت کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر گر پڑا اور اس کا رنگ فاق ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ عجیب حالت مراد آفریدی کی تھی۔ اس کے ہاتھ جو تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے ایک دم سے رک گئے۔ اس نے آہستہ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کی اور نظریں اٹھا کر دادا سائیں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تاثرات کا ایک طوفان تھا، جیسے کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ عنایت اور کسی اور کی، یہ خیال کسی زہریلے ناک کی طرح اس کے ذہن میں پھنکارا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ اسے اتنی شدید جلن اور غصہ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ وہ تو ہمیشہ اس کی حرکتوں سے چڑھتا تھا، اسے ایک لاڈلی بگڑی ہوئی بچی سمجھتا تھا، تو پھر آج اس کے کسی اور کے نام سے منسوب ہونے کا خیال ہی اسے کیوں بے چین کر گیا۔ لڑکا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے، بہت ہی قابل اور سلجھا ہوا نوجوان ہے۔ میں نے انہیں اگلے ہفتے کھانے پر بلایا ہے۔ دادا سائی نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ عنایت نے لرزتی نظروں سے ایک لمحے کے لیے مراد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک التجا تھی، شاید ایک امید تھی کہ وہ کچھ کہے گا، اعتراض کرے گا، لیکن مراد نے اپنی نظریں فوراً پھیر لیں اور اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ اس کی خاموشی عنایت کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب رمشا اور عنایت کمرے میں آئیں تو رمشا نے اسے چھیڑا۔ واہ بھائی عنایت، امریکہ سے رشتہ آیا ہے تمہارے لیے؟ عنایت خاموش رہی، اس کا دل بجھا ہوا تھا۔ رمشا، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ مراد لالا جسے پسند کرتے ہوں گے وہ کتنی خوش قسمت ہوگی نا، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رمشا ہنسی۔ وہ اس لیے خوش قسمت ہوگی کیونکہ وہ لالا کو جانتی نہیں ہوگی کہ لالا کتنے سخت ہیں۔ عنایت نے فوراً جواب دیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، تمہارے لالا بہت خڑوس ہیں۔ اس کے منہ سے تمہارے لالا سن کر رمشا چونکی۔ میرے لالا سے کیا مراد؟ کیا تمہارے لالا نہیں ہے مراد لالا؟ عنایت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔
اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رمشا حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن عنایہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ میرے تایا کے بیٹے، میرے بڑے بھائی جیسے، میرے لالا ہیں، لیکن بھائی تو سگے بھی نہیں ہیں۔ پھر دل کیوں ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ کیوں ان کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے آج پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ مراد آفریدی اس کے لیے صرف لالا نہیں بلکہ بہت کچھ ہے، اور یہ احساس اسے تکلیف دے رہا تھا کیونکہ وہ شخص تو اسے ایک بچی سے زیادہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی تناؤ والا تھا۔ دادا سائیں معمول کے مطابق اپنی کرسی پر براجمان تھے، لیکن ان کی خاموشی میں ایک گہرائی تھی۔ عنایہ نے بمشکل ایک نوالہ حلق سے اتارا اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا، سیاہ پینٹ کوٹ طریقے سے سیٹ کیے ہوئے۔ وہ کسی بزنس میگزین کے لباس میں ملبوس بال کور پیج کی تصویر لگ رہا تھا، مگر آفریدی نے کسی پر نظر ڈالے بغیر اپنی کرسی کھینچی جو اتفاق سے بالکل عنایہ کے سامنے تھی۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر رات والے غصے کے آثار نہیں، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور لا تعلقی تھی۔ کیسا چل رہا ہے عنایہ تمہارا کالج؟ کل پہلا دن تھا نا تمہارا؟ مراد نے پلیٹ میں آملیٹ رکھتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ جی لالا ٹھیک ہے، عنایہ نے اٹک کر جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے عنایہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ دھیان سے پڑھ لینا، اب تم بچی نہیں رہی، یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا یا نصیحت، عنایہ سمجھ نہیں سکی۔ اس سے پہلے کہ عنایہ کچھ کہتی دادا سائیں مسکرائے۔ ارے ابھی بچی ہی تو ہے میری عنایہ، عمر کے ساتھ ساتھ عقل آ ہی جاتی ہے، یہ بھی ہو جائے گی عقل مند۔ مراد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید تو نہیں کی جا سکتی دادا جان آپ کی پوتی سے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے دادا جان کی بات پر عنایہ کو تھوڑی خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن مراد کے آخری جملے نے اس کا دل چھلی کر دیا۔ جس شخص کے بارے میں وہ دن رات سوچتی تھی اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ کیوں وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے پاگل ہے جو اس سے 8 سال بڑا ہے اور جس کی سوچ اس سے ذرا بھی نہیں ملتی۔ بات سنو مراد بیٹا، عنایہ کو کالج چھوڑ دینا۔ پیچھے سے اس کی چچی یعنی عنایہ کی ماں نے آواز دی۔ مراد رکا۔ کیوں چچی جان، ڈرائیور نہیں ہے کیا؟ رمشا اور حفظہ بھی تو جا رہی ہیں، ان کے ساتھ چلی جائے۔ نہیں، رمشا اور حفظہ کو آج بھابھی جان کے ساتھ کسی عزیز کی شادی پر جانا ہے، وہ کالج نہیں جائیں گی، تم چھوڑ دو پلیز۔ دادا جان نے بھی حکم دیا۔ ہاں مراد، عنایہ کو لیتے جاؤ۔ جی دادا سائیں، اس نے بظاہر بے دلی سے کہا۔ چلے میڈم، آ جائیں جلدی۔ مراد کے ساتھ جانے کے نام پر عنایہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر آئی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مراد ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ عنایہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی مضبوط گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر، اس کی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی، اس کی سائڈ پروفائل، ہر چیز میں ایک عجیب کشش تھی۔ گھورنا بند کرو اور سامنے دیکھو، مراد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عنایہ بری طرح بوکھلا گئی۔ میں گھور نہیں رہی تھی۔ مراد نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی۔ اچھا، تو پھر شاید میری ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہے جسے تم ہٹانے کا سوچ رہی ہو۔ اس کے لہجے کی تلخی پر عنایہ کا منہ بن گیا۔ دیکھو عنایہ، یہ ڈرامے، یہ کھیلنا کودنا اب چھوڑ دو۔ تم کالج لیول پر آ گئی ہو، پڑھائی پر دھیان دو، اور یہ کہ ہر وقت ایک چھوٹا سا کپڑا گلے میں ڈال کر پھرتی ہو، کوئی بڑا دوپٹہ نہیں لے سکتی؟ جانتی نہیں ہو تم آفریدی خاندان کی بیٹی ہو؟ اس کی ڈانٹ پر عنایہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جی لالا، آج کے بعد ایسا ہی کروں گی، وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ اس کا دل چاہا چیخ کر کہے کہ وہ اب بدل گئی ہے، اس نے اپنی بچپن کی عادتیں چھوڑ دی ہیں، لیکن اس کے سامنے اس کی زبان ہمیشہ گنگ ہو جاتی تھی۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان جمع تھا۔ مراد کے والد نعمان آفریدی نے بات کا آغاز کیا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی بولو نعمان، کیا بات ہے؟ بابا سائیں، میں چاہتا ہوں اب مراد کی شادی کر دی جائے۔ ماشاءاللہ 25 سال کا ہو گیا ہے، اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ مراد کی ماں نے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ دادا سائیں نے چاولوں کا نوالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟
وہ نوید یعنی مراد کی ماں کی بڑی بہن کی بیٹی ہے۔ نویدہ چاہتی ہے کہ اپنے گھر کی بچی نظر نہیں آئی اسے؟ دادا سائی نے ان کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس جملے پر مراد جو بے دلی سے چاولوں میں چمچ ہلا رہا تھا ایک دم ٹھٹکا۔ اس نے ہاتھ روک کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ نعمان آفریدی نے حیرانی سے پوچھا، کون سی بچی بابا سائیں؟ دادا سائی نے اپنی گہری نظریں سیدھی مراد پر گاڑ دیں۔ فیصلہ کن لہجے میں کہا، ایک ہی تو بچی ہے اس گھر میں جس سے مراد کا نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ ہے عنایہ۔ یہ سننا تھا کہ مراد کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا مطلب عنایہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا لہجہ شدید حیرت اور ناقابل یقینیت سے بھرا ہوا تھا۔ عنایہ، جو دادا جان کی بات پر ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی، مراد کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں تمہاری شادی عنایہ سے کرنا چاہتا ہوں، دادا سائی نے مضبوطی سے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بیٹی کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس جائیداد کی اکلوتی وارث۔ میں چاہتا ہوں یہ خاندان جڑا رہے۔ لیکن دادا جان کی اس بات پر مراد بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب دادا سائی آپ کا؟ میں اس سے شادی کروں گا جس کا ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ یہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے۔ ہم میں کوئی مطابقت نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے 8 سال سے؟ دادا سائی نے بھی سخت لہجے میں کہا، تمہاری دادی مجھ سے 12 سال چھوٹی تھی اور ہماری بہترین زندگی گزری۔ وہ بہت معصوم بچی ہے، تمہارے لیے بہترین رہے گی۔ بڑی معصوم بچی ہے۔ مراد نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ دادا سائی، میں اس لاؤ بالی غیر ذمہ دار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر میز سے اٹھا اور طوفانی قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے آخری الفاظ کسی تیزاب کی طرح عنایہ کے کانوں میں پگھل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو بہنے کو بےتاب تھا، لیکن پورے خاندان کے سامنے وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ مراد کے دھماکے خیز انکار کے بعد عنایہ جس طرح میز سے اٹھی، اس لمحہ بھی اور رکتی تو اس کا ضبط کا بندھن سب کے سامنے ٹوٹ جاتا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی آواز پورے گھر میں گونجی، جیسے اس نے خود کو نہیں اپنی پوری دنیا کو اس کمرے میں قید کر لیا۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں دادا سائی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے بیٹے نعمان آفریدی کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے تمہارا بیٹا؟ یہ ہے تمہاری تربیت؟ دادا سائی کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے آج میری زبان کی لاج نہیں رکھی۔ اس نے اس گھر کی عزت پر سوال اٹھایا ہے۔ بابا سائی وہ بچہ ہے، نادان ہے، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ نعمان آفریدی نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بچہ؟ دادا سائی زہر خند لہجے میں ہنسے۔ بچے غلطی کرتے ہیں، بے عزتی نہیں کرتے۔ اس نے صرف میرا نہیں، اس معصوم بچی کا بھی دل توڑا۔ بلاؤ اسے میرے سامنے۔ تھوڑی دیر بعد مراد ہچکچاتے ہوئے دادا سائی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بغاوت کے آثار تھے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ دادا سائی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کہ تم اس لاابالی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ مراد نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ دادا سائی، میں نے وہی کہا جو سچ ہے۔ وہ اور میں بالکل مختلف ہیں۔ یہ شادی ایک سمجھوتا ہوگی اور میں اپنی زندگی سمجھوتوں پر نہیں گزار سکتا۔ بہت خوب، دادا سائی نے تالی بجائی۔ تو اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تم نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا نا، اب میرا آخری فیصلہ سنو۔ عنایہ کی شادی اسی لڑکے سے ہوگی جس کا رشتہ آیا ہے۔ سکندر کو فون کرو اور کہو کہ کل ہی اپنے پوتے کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں انہیں دکھاؤں گا کہ جس ہیرے کو تم نے ٹھکرایا ہے اسے دنیا سر پر بٹھانے کو تیار۔ لیکن دادا سائی اتنی جلدی میں؟ مراد نے بے چینی سے کہا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی تھی۔ اس نے انکار ضرور کیا تھا، لیکن عنایہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ تمہیں اس معاملے میں اب بولنے کا کوئی حق نہیں، تم اپنا حق کھو چکے ہو، دادا سائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مراد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے اپنے ہی الفاظ نے اس کے لیے ایک جال بن دیا تھا۔ اگلے دن شام کو مہمان آ گئے۔ عثمان خان زادہ واقعی ایک وجیح اور
خوش اخلاق نوجوان تھا۔ اس کے آتے ہی سب کے دل جیت لیے۔ عنایت کو جب چائے کی ٹرالی کے ساتھ لاؤنج میں بھیجا گیا تو اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں بھی اب بے بسی نہیں، ایک عجیب سی سرد موری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی مراد کی طرف نہیں دیکھا، جو سامنے والے صوفے پر آگ لگی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کی پوتی تو تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، سکندر خان نے دادا سائیں سے کہا۔ عنایت نے عثمان سے مخاطب ہونے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ عنایت نے آہستگی سے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی مجھے کہانیاں پڑھنا بہت پسند ہے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو مراد کے لیے بالکل نیا تھا۔ بہت خوب، مجھے بھی، شاید اسی بہانے ہماری دوستی ہو جائے، عثمان نے خوش دلی سے کہا۔ یہ سب دیکھنا اور سننا مراد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ شخص جو کل تک اس کے گھر میں اجنبی تھا، آج اس لڑکی سے دوستی کی باتیں کر رہا تھا جسے مراد اپنا سمجھتا تھا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، دادا سائیں نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ نعمان، مٹھائی منگواؤ، اگلے جمعے کو ہم بچوں کی منگنی کر رہے ہیں۔ یہ اعلان حیران کن تھا۔ مراد نے بے اختیار عنایت کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے عنایت کی آنکھیں بھی اس کی طرف اٹھی اور ان آنکھوں میں شکایت، دکھ اور ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لیے میں لاؤبالی صحیح، لیکن ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں۔ مراد نے تڑپ کر اپنی نظریں پھیر لیں۔ اسے لگا جیسے وہ یہ جنگ ہار گیا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مراد سیدھا دادا سائیں کے کمرے میں پہنچا۔ یہ آپ نے کیا کیا دادا سائیں؟ ایک ہی دن میں بات پکی بھی کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ دادا سائیں نے اپنی اینک اتاری اور اسے غور سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض؟ تم تو خوش ہوگے کہ تمہاری جان ایک بچی سے چھوٹ گئی۔ اب اس کی زندگی کا فیصلہ مجھے کرنے دو، لیکن وہ ہمارے گھر کی عزت، آپ اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر رہے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں۔ مراد نے دلیل دینے کی کوشش کی۔ جس شخص کو تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا، وہ اب کسی اور کی عزت بننے جا رہے ہیں، اور تم فکر نہ کرو، سکندر خان کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ دادا سائیں نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا اور اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ مراد بے بسی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے راہداری میں عنایت کو رمشا کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ وہ رک گیا۔ عنایت، تم واقعی اس رشتے سے خوش ہو؟ رمشا پوچھ رہی تھی۔ عنایت نے ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر جواب دیا، خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان، سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کرتا ہے، میرے لیے اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ عنایت کے الفاظ سیدھے مراد کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ یہ واضح طور پر اس کے لیے ایک طعنہ تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا غصہ، اس کی انا اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ منگنی کا دن آ گیا۔ گھر میں رونق تھی، شہنائیاں بج رہی تھیں، لیکن مراد کا دل ویران تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہنا تھا، جسے وہ کسی جشن میں نہیں بلکہ سوگ منانے آیا ہو۔ جب عنایت تیار ہو کر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے مراد کی سانسیں رک گئیں۔ وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ فیروزی لباس میں وہ کوئی آسمانی پری لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ حقیقی خوشی غائب تھی جس کا وہ عادی تھا۔ رسم شروع ہوئی۔ عثمان اور عنایت کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ مراد دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جائے اور عنایت کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آئے۔ چلیں بیٹا، انگوٹھی پہنائیں، کسی نے عثمان سے کہا۔ عثمان نے مسکرا کر انگوٹھی کی ڈبیا کھولی۔ اس نے عنایت کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن عنایت نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کی صدا میں ایک لا تعلقی تھی، ایک وقار تھا جو مراد کو تڑپا گیا۔ مجھ جیسے ہی عثمان نے انگوٹھی عنایت کی انگلی کی طرف بڑھائی، مراد سے رہا نہیں گیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا۔ رکو! اس کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، لیکن اس میں اتنی شدت تھی کہ سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ عنایت اور عثمان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ عنایت کی حیرت زدہ آنکھیں مراد کے چہرے پر جمی تھیں۔ ان میں سینکڑوں سوال تھے۔ مراد کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا کر دیا اور وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا
کہ وہ یہ منگنی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ پورے ہال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں اب صرف مراد آفریدی پر تھیں، جو طوفان سے پہلے کی خاموشی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ رکو! مراد آفریدی کی آواز بجلی کی طرح کڑک اور پورے ہال پر چھا گئی۔ سب لوگ جو کچھ لمحے پہلے خوشگپیوں میں مصروف تھے ایک دم ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ عثمان کا ہاتھ جس میں انگوٹھی تھی عنایت کی انگلی سے چند انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ عنایت نے اپنی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے مراد کو دیکھا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ دادا سائیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مراد، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہوش میں ہو تو؟ مراد نے کسی اور کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی نظریں صرف عنایت پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں دادا سائیں، اور جو ہو رہا ہے وہ بے ہوشی میں ہو رہا ہے۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ اسٹیج کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کے والد نعمان آفریدی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ مراد، خدا کے لیے تماشا مت بناؤ، مہمان بیٹھے ہیں، ہماری عزت کا خیال کرو۔ مہمانوں کی طرف سے بھی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سکندر خان عثمان کے دادا کا چہرہ بھی غصے سے بگڑ گیا تھا۔ آفریدی صاحب، یہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے، آپ نے ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ دادا سائیں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہی، پھر مراد کی طرف مڑے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، وجہ بتاؤ کیوں نہیں ہو سکتی ہے منگنی؟ آج اگر تم نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو اس گھر میں یا تم رہو گے یا میں۔ دادا سائیں کی اس دھمکی پر ایک لمحے کے لیے مراد کے تاثرات بدلے، لیکن پھر اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کی۔ بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی، کیونکہ عنایت کی شادی مجھ سے ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایسا سناٹا کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی، اور پھر ایک دم سے جیسے بھونچال آ گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ عنایت نے بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ اس کے تو کانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے چند دن پہلے اسے لاابالی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ! دادا سائیں دھاڑے۔ تم نے خود انکار کیا تھا، سب کے سامنے انکار کیا تھا۔ کیا تھا؟ مراد نے اعتراف۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ میں نے انکار کیا تھا کیونکہ میں اندھا تھا، میں بے وقوف تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ جسے میں بچی سمجھ کر ڈانٹتا رہتا ہوں وہ کب میری زندگی بن گئی۔ مجھے تب احساس ہوا جب میں نے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا۔ دادا سائیں، میں مانتا ہوں میں نے آپ کی بات ٹال کر گناہ کیا ہے، میں نے عنایت کا دل دکھا کر ظلم کیا ہے، لیکن پلیز میری اس غلطی کی سزا ہم دونوں کو عمر بھر کے لیے مت دیں۔ میں عنایت کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہ منگنی توڑ دیں پلیز۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ اسے مراد آفریدی کو، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ غرور اور غصہ ہوتا تھا، آج سب نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ عنایت کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا۔ دادا سائیں شرمندگی اور غصے سے بولنے کے قابل نہیں تھے۔ تبھی ایک اور آواز ابھری۔ دادا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ یہ عثمان خان زادہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور انتہائی مہذب لہجے سے بولا، آفریدی صاحب، شاید مراد ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں تو انہیں جدا نہیں کرنا چاہیے۔ سب حیران تھے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ عثمان نے گہری سانس لی اور بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے بزرگوں کے فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا۔ عنایت بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن شاید میرا دل بھی کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ عثمان نے ایک شرمندہ سی نظر رمشا پر ڈالی، جو یہ سب دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ میں نے رمشا کو ایک دو بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور میں ان کے بارے میں اپنے دادا جان سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے عنایت کا نام لیا تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن آج سچ بولنے کا دن ہے۔ اگر آپ سب کو منظور ہو تو میں عنایت کی جگہ آپ کی پوتی رمشا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ہال میں اب سناٹا پہلے سے بھی گہرا تھا۔ دادا سائیں نے پہلے مراد کو دیکھا، پھر عنایت کو، پھر رمشا کو اور آخر میں عثمان کو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی شام میں ان کی زندگی میں کتنے طوفان آ گئے تھے۔ عثمان کے انکشاف کے بعد جو خاموشی ٹوٹی تو وہ سکندر خان کی آواز سے ٹوٹی۔
انہوں نے اپنے پوتے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آفریدی صاحب، میرے پوتے نے آج جو کیا، اس پر میں شرمندہ بھی ہوں اور فخر بھی محسوس کر رہا ہوں۔ شرمندہ اس لیے کہ اس نے پہلے نہیں بتایا، اور فخر اس لیے کہ اس نے سچ کا ساتھ دیا۔ بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اور آپ کی پوتی رمشا کو یہ رشتہ منظور ہے تو ہماری طرف سے یہی رشتہ پکا سمجھے۔ اب ساری نظریں دادا سائی پر تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ اب ایک گہری سوچ تھی۔ انہوں نے ایک نظر مراد پر ڈالی، جس نے آج ان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن اپنی محبت کو بچا لیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے رمشا کو دیکھا۔ رمشا بیٹی، کیا تمہیں عثمان کا رشتہ قبول ہے؟ رمشا جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، شرما کر ہاں میں سر جھکا دیا۔ اس کے چہرے کی لالی بتا رہی تھی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ دادا سائی نے ایک گہری سانس لی اور پھر مراد کی طرف مڑے۔ ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ تمہاری وجہ سے آج جو کچھ بھی ہوا میں اسے آسانی سے نہیں بھولوں گا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تمہیں غیر ذمہ دار اور جلد باز انسان ہو۔ دادا سائی، مجھے معاف کر دیں، مراد نے سر جھکا کر کہا۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، دادا سائی نے کہا، لیکن میں نہ تو اپنے دوست کا مان توڑ سکتا ہوں، نہ ہی اپنی پوتیوں کی زندگی خراب کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا، ٹھیک ہے، مجھے یہ دونوں رشتے منظور ہیں۔ عثمان اور رمشا کی منگنی مبارک ہو۔ اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر مراد کو دیکھتے ہوئے کہا، مراد اور عنایت کی شادی ٹھیک 15 دن بعد ہوگی۔ دادا سائیں کے اس اعلان پر پورے ہال میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا تھا۔ مہمانوں نے آگے بڑھ کر دونوں جوڑوں کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی۔ اس سارے شور میں مراد نے موقع پا کر خود کو عنایت کے پاس پہنچایا، جو ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ عنایت، اسے دھیرے سے پکارا۔ عنایت نے بنا اس کی طرف دیکھے لرزتی آواز میں کہا، آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سامنے میرا اور اپنا تماشا کیوں بنایا؟ اس کی آواز میں خوشی سے زیادہ شکایت تھی۔ مراد نے درد بھرے لہجے میں کہا، اگر میں یہ تماشا نہ بناتا تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ کسی اور کا ہو جاتا۔ میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عنایت، میری طرف دیکھو۔ عنایت نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے لالا۔ جانتا ہوں، مراد نے کہا، اور اس تکلیف کا ازالہ میں اپنی پوری زندگی تمہاری خدمت کر کے کروں گا۔ بس مجھے ایک موقع دے دو۔ عنایت کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مراد کو اس کا جواب دے گئی تھی۔ اس رات مراد پھر دادا سائیں کے کمرے میں گیا۔ دادا سائیں ایک اور درخواست تھی۔ دادا سائیں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، اب کیا ہے؟ 15 دن بہت زیادہ ہے، مراد نے کہا، آپ شادی اگلے ہفتے کر دیں۔ دادا سائیں نے اخبار نیچے کیا اور اسے غور سے دیکھا۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی، اب اتنی بھی کیا جلدی آن پڑی؟ جس لڑکی کو کل تک غیر ذمہ دار اور بچی کہہ رہے تھے، آج اس کے لیے ایک ہفتہ بھی انتظار نہیں ہو رہا؟ مراد شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ دادا سائیں پلیز۔ ٹھیک ہے، دادا سائیں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوگی، ٹھیک 8 دن بعد۔ اب بھاگو یہاں سے۔ مراد خوشی سے ان کا ہاتھ چوم کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف عنایت کے کمرے میں رمشا اسے چھیڑ رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، کیا قسمت پائی ہے، تمہارے عاشق نے تو پوری محفل ہی لوٹ لی۔ عنایت شرما گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے رمشا۔ رمشا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر یہ چاند سا چہرہ کیوں خوشی سے دمک رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں تم نے تو ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، اپنے لالا کو بھی پا لیا اور اپنا بھائی بھی مجھے سونپ کر میرے لیے بھی راستہ بنا دیا۔ اس کی بات پر دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کئی دنوں کے تناؤ کے بعد آج گھر کی فضا میں حقیقی خوشی اور محبت کے رنگ گھل رہے تھے۔ شادی میں صرف چند دن باقی تھے۔ آفریدی ہاؤس مہمانوں، ڈھولک کی تھاپ اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ عنایت اور رمشا دونوں بہنیں دلہنیں بننے والی تھیں اور ان کے چہروں کی خوشی دیدنی تھی۔ رات کو خواتین کی محفل میں جب رمشا کو اس کے ہونے والے شوہر عثمان کے نام سے چھیڑا جا رہا تھا تو وہ شرما کر سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھو تو کیسے شرما رہی ہے۔ عنایت نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی اس سے اپنے شوہر کے نام پر یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا؟ رمشا نے اسے کوہنی ماری۔
تم تو سے محبت کا اقرار چپ ہی رہو، تم نے تو سب کے سامنے اپنے ہونے والے شوہر کروا لیا، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا، تو کر لیتی، کس نے روکا تھا؟ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، میرا والا تھوڑا کھڑوس اور انا پرست تھا، اسے راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا۔ تمہارا والا تو پہلے دن سے شریف تھا۔ دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ان کی ہنسی میں خوشی، سکون اور آنے والے حسین دنوں کے خواب تھے۔ دوسری طرف مراد آفریدی اپنے آفس میں ایک اہم میٹنگ کے بیچ میں تھا۔ اس کے سامنے پریزنٹیشن چل رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں عنایہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ سر، اس کے اسسٹنٹ نے اسے مخاطب کیا، کیا مس ڈیل کو فائنل سمجھیں؟ مراد چونکا، ہاں بالکل، فائنل کرو۔ اسے بنا تفصیلات دیکھے کہہ دیا۔ میٹنگ کے بعد اس کا بزنس پارٹنر اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے مراد، آج کل تم کہیں کھوئے ہوئے رہتے ہو، خیر تو ہے؟ مراد نے ایک بھرپور ہنسی کے ساتھ جواب دیا، خیر ہی خیر ہے، تم بس یہ سمجھ لو کہ زندگی کی سب سے بڑی ڈیل فائنل کی ہے میں نے۔ اس کی خوشی اس کے پورے وجود سے جھلک رہی تھی۔ وہ مراد جو سنجیدہ ہمیشہ اور کام میں ڈوبا رہتا تھا، آج کل ایک الگ ہی دنیا میں تھا۔ اس شام وہ گھر لوٹا تو دادا سائیں کو لان میں ٹہلتے پایا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گیا۔ دادا سائیں، آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ دادا سائیں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے سختی آئی، لیکن پھر وہ مسکرا دیے۔ ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، اور تم نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں دادا سائیں، مراد نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ دادا سائیں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا۔ میں ناراض اس لیے تھا کہ تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی، لیکن میں خوش اس لیے ہوں کہ تم نے اپنی محبت کی لاج رکھ لی۔ تم نے جو کیا پھر محفل میں کیا، لیکن سچ کو قبول کیا۔ انہوں نے مراد کو گلے سے لگا لی۔ میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری عنایہ، میری نشانی اس گھر میں رہے۔ تم نے راستہ لمبا اور ڈرامائی اختیار کیا، لیکن منزل پر پہنچ کر میری خواہش پوری کر دی۔ چلو، اپنی محبت کی خاطر ہی صحیح، تم نے اپنے دادا کا خواب پورا کر دیا۔ دادا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مراد کو لگا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ رات کو مہندی کا فنکشن تھا اور پورا لان روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ عنایہ پیلے رنگ کے لباس میں کسی پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ مراد جب تیار ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظریں صرف عنایہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عنایہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی کہ اس کی نظر مراد پر پڑی۔ سفید شلوار قمیص پر کڑھائی والی واسکٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح نہایت پروقار اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مراد اشارے سے اسے بلانے لگا، لیکن عنایہ نے شرما کر منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر بعد جب عنایہ اکیلی ایک طرف جانے لگی تو مراد اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ہونے والی مسز مراد آفریدی، اس نے شرارتی لہجے میں پوچھا تو عنایہ گھبرا گئی۔ کہیں نہیں، رمشا بلا رہے، راستہ چھوڑیں۔ 1 منٹ، مراد نے اس کا راستہ روکے رکھا، پہلے یہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ عنایہ نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ صرف اچھے؟ مراد نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرغوشی کی۔ مجھے لگا تم کہو گی دنیا کے سب سے ہینڈسم انسان لگ رہے ہیں۔ عنایہ شرم سے لال ہو گئی۔ آپ بہت خود پسند ہیں۔ مراد کھل کر ہنسا۔ صرف تمہارے لیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ کل تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ عنایہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے بھی دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دور بیٹھے دادا سائیں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان اور خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح اور رخصتی کے جذباتی لمحات کے بعد عنایہ کو مراد کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرہ سفید گلاب اور موتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ بھاری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ جھانکنے کی کوشش کرتی تھی، اور آج وہ اس کمرے کی ملکہ تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ عنایہ نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا۔ شیروانی میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا
اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو عنایت، اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ عنایت کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ بولے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھبراہٹ تھی۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے عنایت نے اپنی پرانی عادت کے مطابق ایک دم سے کچھ سوچا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ، اسے مراد کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی کھڑا کیا۔ مراد حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ عنایت نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ چلے مراد لالا، ایک سیلفی لیتے ہیں، ہماری شادی کی پہلی سیلفی۔ مراد لالا؟ مراد کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ ایک دم سے سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سینے پر بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہا تم نے؟ عنایت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ میں عادت بدلو عنایت آفریدی، اس نے تصحیح کی۔ اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، شوہر ہوں میں تمہارا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم تمہارا یہ بچپنا کبھی نہیں جائے گا۔ عنایت کو اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی۔ او ہو، میں تو بھول ہی گئی، سوری مراد۔ بنا لالا کے اس کا نام لینا اسے بہت عجیب لگا۔ مراد اب مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج کے بعد اگر مجھے لالا کہا تو سمجھنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ عنایت نے فوراً منہ بنا لیا۔ کیا اتنا کچا ہے ہمارا نکاح کہ ایک لفظ سے ٹوٹ جائے گا؟ مراد کا لہجہ ایک دم سے گہرا اور محبت بھرا ہو گیا۔ نہیں، میں نے تو تم سے اتنا مضبوط رشتہ باندھا ہے جو سانسوں کے ٹوٹنے پر بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے یہ بندھن ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے باندھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عنایت کو اپنی طرف کھینچا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ دی۔ یہ میری محبت کی مہر ہے، آج سے تم صرف میری ہو۔ اس کے اتنے پیار بھرے لمس اور الفاظ پر عنایت شرم سے سرخ ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ مراد نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مراد آفریدی آج اپنا دل ہار بیٹھا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی اس بات پر عنایت کے اندر کی پرانی شوق عنایت جاگ گئی۔ اس نے فوراً کہا، اچھا تو پھر ہارنے والے کو جیتنے والے کی ساری شرطیں ماننی پڑیں گی۔ مراد ہنسا۔ حکم کریں میری فاتح ملکہ۔ عنایت نے اپنی انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ شرط نمبر 1، آپ مجھے ہر سالگرہ پر ایک بہت بڑا ٹیڈی بیئر لا کر دیں گے۔ شرط نمبر 2، آپ مجھے کبھی بھی بیٹ بال کھیلنے سے منع نہیں کریں گے۔ اور شرط نمبر 3، اس نے ایک لمحے کے لیے مراد کی آنکھوں میں دیکھا، آپ ہمیشہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے۔ مراد نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، محبت میں یہ ساری قربانیاں منظور ہیں۔ اس کے جواب پر عنایت کھل کھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی کے ساتھ مراد بھی ہنس پڑا۔ ان کی نئی زندگی کا آغاز اسی ہنسی، محبت اور بچپنے بھری شرطوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ آفریدی ہاؤس کی فضاؤں میں محبت اور خوشی کے رنگ پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ مراد اور عنایت کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح تھی۔ وہ مراد آفریدی جو کبھی عنایت کی بچگانہ حرکتوں پر غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا، اب اس کی ہر ادا پر جان چھڑکتا تھا۔ ایک صبح مراد آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ عنایت اس کی ٹائی باندھنے پر اصرار کرنے لگی۔ عنایت رہنے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مراد نے ہنستے ہوئے کہا، جو اس کی ناکام کوششوں کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، عنایت نے زبان دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، بس ہونے والی ہے۔ اس نے ٹائی کو کچھ اس طرح کھینچا کہ مراد کو کھانسی آ گئی۔ ارے بھائی، میرا گلا گھونٹ کر ہی دم لوگی کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے ٹائی اس کے ہاتھ سے لی اور خود ٹھیک کرنے لگا۔ تم سے نہ ہو پائے گا، عنایت نے منہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج مجھ سے بات مت کیجیے گا، میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ مراد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچھا، اور وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ نے کل شام مجھے رمشا اور عثمان کے ساتھ بیٹ بال نہیں کھیلنے دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی منع نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنی شرط توڑی ہے۔ اس نے بچوں کی طرح شکایت کی۔ مراد نے محبت سے اس کی ناک کھینچی۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ تم کھیلتے ہوئے گر جاتی ہو اور خود کو چوٹ لگا لیتی ہو۔
اور میں اپنی چیزوں کو بہت سنبھال کر رکھتا ہوں. انہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس کی بات پر عنایہ کا سارا غصہ کافور ہو گیا. اس کے سینے پر سر رکھ کر مسکرا دی. آپ بہت برے ہیں مراد آفریدی، صرف تمہارے لیے. اس نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا. ان کی زندگی اسی طرح ہنسی مذاق اور محبت بھری نوک جھوک میں گزر رہی تھی. عنایہ نے بھی اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دی تھیں. وہ اکثر کچن میں اپنی ساس کی مدد کرتی. کبھی کبھی وہ مراد کے لیے کچھ خاص بنانے کی کوشش کرتی، اور چاہے وہ چیز کیسی بھی بنتی، مراد اسے دنیا کی سب سے لذیذ ڈش کہہ کر کھا جاتا. دادا صاحب ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. ایک دن انہوں نے مراد کی ماں سے کہا، دیکھا نویدہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے رحمت بن کر آئے گی. میرے مراد کو دیکھو کیسے ہر وقت اس کے چہرے پر ہنسی رہتی ہے. عنایہ نے اسے بدل دیا ہے. کچھ دنوں سے عنایہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. اسے ہر وقت تھکاوٹ اور متلی کسی کیفیت رہتی تھی. وہ اسے موسم کی تبدیلی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، لیکن مراد کی تیز نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی. عنایہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ بھی پیلا پڑ رہا ہے. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ایک رات اس نے تشویش سے کہا. ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ایسے ہی تھوڑی کمزوری سی لگ رہی ہے. عنایہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اگلے دن جب ناشتے کی میز پر اسے چکر آ گیا تو مراد اسے زبردستی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گیا. پورا خاندان پریشان ہو گیا. ڈاکٹر نے عنایہ کو چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے. شام کو جب ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر خود ان کے گھر آئے. پورا خاندان لاؤنج میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا. مراد بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. ڈاکٹر صاحبہ، سب خیریت تو ہے؟ کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ دادا سائی نے پوچھا. ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے پہلے مراد کو دیکھا، پھر دادا سائی کی طرف مڑی. ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی. فکر کی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے. بہت بہت مبارک ہو آفریدی صاحب، آپ پردادا بننے والے ہیں. یہ سننا تھا کہ جیسے پورے کمرے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. سب نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی. لیکن مراد، وہ تو جیسے بت بن گیا تھا. اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ باپ بننے والا ہے. اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر بے پناہ خوشی کے آنسو آ گئے. وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں عنایہ لیٹی تھی. اس نے کچھ کہے بغیر اسے اپنے گلے سے لگا لی. آج اسے اپنی زندگی مکمل محسوس ہو رہی تھی. گھر میں جب سے یہ خوشخبری آئی تھی، عنایہ کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی. خاص طور پر مراد تو اسے جیسے پھولوں کی طرح رکھنے لگا تھا. اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا. اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا جاتا. مراد بس کر دے، میں ٹھیک ہوں، مجھے چلنے تو دیں. عنایہ اس وقت چڑھ کر بولی جب مراد اسے کرسی سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا. بالکل نہیں، تم اب صرف آرام کرو گے. ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے. مراد نے سختی سے کہا. رمشا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا. لو بھائی، اب تو لالا عنایہ کو ہوا میں اڑائیں گے، زمین پر نہیں چلنے دیں گے. اس کی بات پر سب ہنس پڑے. عنایہ نے منہ بنا لیا، لیکن دل ہی دل میں وہ مراد کی اس محبت اور فکر پر بہت خوش تھی. ایک صبح جب عنایہ سو کر اٹھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں. اس کا پورا کمرہ، ہر کونا رنگ برنگے ٹیڈی بیئر سے بھرا ہوا تھا. چھوٹے بڑے ہر سائز کے ٹیڈی بیئر، کرسی پر، میز پر، صوفے پر، یہاں تک کہ زمین پر بھی موجود تھے. بیچ میں مراد کھڑا مسکرا رہا تھا. عنایہ خوشی سے چیخ پڑی. مراد، یہ سب میرے لیے ہے. وہ بیڈ سے اتری اور دوڑ کر سب سے پہلے ٹیڈی بیئر سے لپٹ گئی. آپ نے تو میری پہلی شرط اتنی جلدی پوری کر دی. آئی لو یو مراد. مراد نے شرارتی انداز میں گلا کنکارا. محترمہ، یہ سب تمہارے لیے نہیں، عنایہ نے حیرت سے اسے کہا. تو پھر یہ کس کے لیے ہے؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. یہ سب میں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے خریدے ہیں، تاکہ جب وہ آئے تو اسے کھیلنے کے لیے بہت سارے دوست ملے. عنایہ نے یہ سن کر ایک دم منہ بنا لیا. اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصوم خفگی تھی. اچھا، تو مطلب اب میں بچی نہیں رہی، میری اہمیت ختم؟ اس کے اس معصوم سوال اور روٹھے ہوئے چہرے پر مراد کا دل محبت سے بھر گیا. وہ آگے بڑھا اور اسے ٹیڈی بیئرز کے بیچ میں اپنی باہوں میں بھر لیا. پاگل لڑکی. اس نے عنایہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا. تم تو میری سب سے پیاری بچی ہو، ہمیشہ رہو گی.
لیکن اب تم میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو نا، اور سچ کہوں اس روپ میں تم مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی محبت بھرے اعتراف پر عنایت کی ساری خفگی دور ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو مراد کے مضبوط حصار میں محفوظ کیا، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب آفریدی ہاؤس میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں جان سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس بچے کی آمد نے مراد اور عنایت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ یوں ان دونوں کی زندگی ہنسی خوشی محبت اور ایک دوسرے کی فکر میں گزرنے لگی۔ وہ مراد آفریدی جو کبھی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، آج محبت کی ایک نئی داستان رقم کر چکا تھا۔ ان کی کہانی پورے خاندان کے لیے ایک مثال بن گئی، ایک ایسی مثال جو بتاتی تھی کہ محبت انا عمر اور سوچ کے فرق سے بہت بلند ہوتی ہے۔ یہ تو بس دل سے دل کا ایک رشتہ ہے جو اگر سچا ہو تو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ مراد اور عنایت کی محبت بھی ایسی ہی تھی، لازوال اور بے مثال۔